ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر جولائی کی 4 اور محرم الحرام کی 18 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشمی رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. رہبر معظم شہید حضرت آیت اللہ العظمہ امام سید علی خامنائی الحسینی کے مراسم تشییع جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے وفود کا تہران پہنچنا جاری ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی کی قیادت میں ایک بڑا وفد گزشتہ روز تہران پہنچ چکا ہے. وفد میں IKMT سے وابستہ علماء کرام کی بڑی تعداد کے علاوہ ضلع کرگل کے طول و عرض سے نظام ولایت و امامت کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شامل ہے. تقریباً 3 بسوں پر مشتمل یہ وفد 1 جولائی کو کرگل سے روانہ ہو کر سری نگر اور جموں سے ہوتے ہوئے نئی دہلی پہنچا اور 2 جولائی کی شام اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے روانہ ہوا. ذرائع کے مطابق ضلع کرگل کی دیگر تنظیموں جن میں انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی شامل ہے کہ وفود بھی تہران پہنچ چکے ہیں. رہبر معظم کے تشییع جنازے میں پڑوسی ریاست جموں و کشمیر کے عاشقان رہبری کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محترمہ محبوبہ مفتی اور شیعہ ایسوسیشن کے صدر عمران رضا انصاری بھی تہران پہنچ چکے ہیں تاکہ رہبر معظم شہید کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. ذرائع کے مطابق ایران کی طرف سے جموں و کشمیر اور لداخ سے تعلق رکھنے والے متعدد مذہبی و سیاسی شخصیات کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی، جن میں نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی، پیپلز کانفرنس کے رہنما اور آل جموں و کشمیر شیعہ ایسوسیشن کے صدر عمران رضا انصاری، محترمہ محبوبہ مفتی نیز مذہبی شخصیات آغا سید حسن الموسوی صفوی شامل ہیں. ملک کے مختلف ریاستوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید امام خامنائی کے تشییع جنازے میں شرکت کے لیے ایران پہنچ چکے ہیں. عالمی سطح پر تقریباً 100 ممالک کے وفود نے اس تاریخی موقع پر شرکت کی ہے. ذرائع کے مطابق عراق، تاجکستان، آرمینیا، ازبکستان، عمان، پاکستان سمیت متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ سطحی وفود تہران پہنچ چکے ہیں. روس کی نمائندگی سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدویف کر رہے ہیں. واضح رہے کہ رہبر شہید کے مراسم تشییع کا آغاز 3 جولائی سے تہران میں ہوا، جس میں دنیا بھر کے تقریباً 100 ممالک کے وفود اور عاشقان رہبری نے شرکت کی. مراسم کی تفصیلات اس طرح ہیں. 4 تا 5 جولائی تہران کے مصلی میں شہید رہبر کا جسد خاکی زیارت کے لیے رکھا جائے گا تاکہ عوام زیارت کر سکے. 6 جولائی تہران کی مرکزی سڑکوں پر جنازہ کا جلوس نکالا جائے گا. 7 جولائی مقدس شہر قم میں خصوصی تعزیتی پروگرام منعقد ہوں گے. 8 جولائی عراق کے مقدس شہر نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں تعزیتی اور وداعی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا. 9 جولائی مشہد مقدس میں حرم مطہر رضوی میں پرغم ماحول میں سپرد خاک کیے جائیں گے. یاد رہے کہ رہبر معظم شہید آیت اللہ العظمہ علی خامنائی 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہوئے تھے، جس کے بعد ایران میں سوگ کا ماحول ہے اور عوام کی بے پناہ عقیدت کا اظہار جاری ہے. آفس آف دا کلسٹر لیول فیڈریشن CLF اپریکاٹ اور CLF کوئین LRLM کرگل UT لداخ کی طرف سے ایک کوٹیشن نوٹس جاری کیا گیا ہے. ریپیوٹیڈ رجسٹرڈ مینوفیکچرر، سپلائرز اور آتھورائزڈ ڈیلر سے MKSP IFC NRLM اسکیم کے تحت فائنینشیل ایئر 2026-27 کے لیے مشنری سپلائی کے کوٹیشنز انوائٹ کیے جا رہے ہیں. کوٹیشن جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 جولائی 2026 دوپہر 2 بجے تک. اس کے بعد پراپت ہونے والے کوٹیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. کچھ ضروری شرطیں: صرف رجسٹرڈ مینوفیکچرر، سپلائرز یا آتھورائزڈ ڈیلرز ہی اپلائی کر سکتے ہیں. کوٹیشن کے ساتھ
रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जरूरी है। रेट्स में सभी टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल होने चाहिए। मशीनरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए और वारंटी गारंटी के साथ सप्लाई की जाएगी। सक्सेसफुल बाइडर और नियमों के अनुसार टोटल क्वार्ड वैल्यू का 20% सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए CLF एप्रिकॉट या CLF क्वीन ऑफिस LRLM करगिल से संपर्क करें या नीचे दिए गए नंबरों पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख आशिक कुंद्रा ने मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्कीमों की माली व जिस्मानी पेशरफ, मुस्तफीदीन की तादाद, मनसूबों की तकमील और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि मनसूबों को मुकर्रर वक़्त में मुकम्मल करते हुए शफ़ाफियत, बेहतर नताइज और अवामी फलाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने महकमे स्कूल तालीम में तलबा की स्कूल छोड़ने की शरह, तालीमी मेयार और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया, जबकि हुनरमंदी की तरक्की, बिजली, सेहत, देही तरक्की, रहाइश, साफ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, भारत नेट, माली शमूलियत, सयाहत, माली परवरी और बरकी गाड़ियों की बुनियादी ढांचे समेत मुतादिद शोबों में जारी स्कीमों की पेशरफ का भी जायजा लिया। इजलास में दूर दराज इलाकों से सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने, टीबी के खात्मे, योगा व वेलेंस मराकज़ के फ़रोग़, सोलर यापा मुकामी निज़ाम तिब की तरवीज, आंगनवाड़ी मराकज़ की फ़आलियत, साफ सफाई, रहायशी मनसूबों की बरवक़्त तकमील और बरक़ी नक़ल व हमल के फ़रोग़ के लिए वाज़ह लाए अमल तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के इंतज़ामी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, सरबराहान महकमात और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ज़िले द्रास में बैरून इलाकों से मनशियात और दीगर ममनुआ अशिया की स्मगलिंग पर मौसर रोक लगाने के लिए ज़िला पुलिस ने श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर वाक़े ज़ोइला दर्रे में निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है। इस इक़दाम का मकसद यूनियन टेरिटरी लद्दाख बिलखुसूस ज़िले द्रास में मनशियात की दरअंदाजी को रोकना और मनशियात से पाक माशरे के क़याम को यकीनी बनाना है। ज़राए के मुताबिक पुलिस पोस्ट मीनामर्ग में खुसूसी तरबियत याफ्ता K9 स्निफर डॉग्स तैनात किए गए हैं, जो कौमी शाहराह के जरिए लद्दाख में दाखिल होने वाले मुसाफिरों, सयाहों, गाड़ियों और सामान की बारीक बीनी से जांच और तलाशी ले रहे हैं। पुलिस की जानिब से जदीद निगरानी की इस निज़ाम को मनशियात की रोकथाम के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हालिया इक़दामात का बुनियादी मकसद बैरूनी रियासतों से मनशियात, नशावर, अद्वियात और दीगर ममनुआ अशिया की स्मगलिंग को नाकाम बनाना और नौजवान नस्ल को मनशियात के मुज़र असरात से महफूज रखना है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह पर चेकिंग का अमल मजीद मुअस्सर बनाया गया है और मशकूक अफराद व गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इधर अवामी हलकों में ज़िले पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से मनशियात के खिलाफ सख्त निगरानी और मुअस्सर कार्रवाई का खैर मक़दम करते हुए इस इक़दाम को वक़्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। ताम शहरियों का कहना है कि जिस तरह ज़ोइला के रास्ते निगरानी के लिए तरबियत फराहम स्निफर डॉग तैनात किए गए हैं, इसी तरह पर ज़नस्कार, हिमाचल सरहद और लेह मनाली शाहराह पर भी ऐसे इंतज़ामात किए जाएँ ताकि लद्दाख के तमाम दाखिली रास्तों पर मनशियात की स्मगलिंग की मौसर रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में शोबे हैवानियात ज़ूलॉजी की इस टीम के एजाज़ में एक तकरीब तहनीत मुनक़िद की गई, जिसने नेशनल हेताकोन 2026 के ग्रैंड फाइनल में कौमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की। फातिह टीम की क़यादत डॉक्टर जावेद मोहम्मद इकबाल ने की, जबकि टीम में डॉक्टर तालिब हुसैन और तालिब इल्म मुदस्सिर हुसैन शामिल थे। टीम ने सोलन में मुनक़िदा इलाक़ाई मरहले और देहरादून में कौमी सेमीफाइनल का कामयाबी से अबूर करने के बाद कोलकाता में मुनक़िदा ग्रैंड फाइनल में दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काचो, काउंसलर बेम्बट अब्दुल वाहिद, काउंसलर रणबीरपुरा अब्दुल समद और कॉलेज के प्रिंसिपल
ناصر حسین شعبانی نے ٹیم کو شال اور تعریفی اسناد پیش کر کے ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ٹیم نے نہ صرف گورنمنٹ ڈگری کالج دراس بلکہ پورے خطے کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے طلبہ میں تحقیق، اختراع اور قومی سطح کے تعلیمی مقابلوں میں شرکت کے فروغ کے لیے کالج کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ امام زمان ایجوکیشنل سینٹر لنکرچے اور کونسلر سیلسکوٹ محمد سجاد خان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں حالیہ دراس دریا سانحہ کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش میں حصہ لینے والے رضاکاروں، مذہبی و سماجی تنظیموں، NDRF، پولیس، سول انتظامیہ اور دراس و کرگل کے عوام کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سجاد خان نے کہا کہ مقامی عوام، رضاکاروں اور ریسکیو ٹیموں نے دریا کے ہر ممکن مقام پر بھرپور تلاش کی، تاہم لاپتہ افراد کی بازیابی ممکن نہ ہو سکی۔ انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کے لیے خوراک، پانی اور دیگر سہولیات فراہم کرنے پر دراس کے عوام کی فراخ دلی کو بھی سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ دراس میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث سرچ آپریشن کو عارضی طور پر روکا گیا ہے، تاہم پانی کم ہوتے ہی دوبارہ تلاش مہم شروع کی جائے گی۔ انہوں نے رضاکاروں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ بھی اطلاع ملنے پر سرچ آپریشن میں بھرپور تعاون کریں۔ پریس کانفرنس سے کونسلر لنکرچے غلام حیدر اور شیخ کاظم عالم الہدا نے بھی خطاب کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن میں شامل تمام اداروں اور رضاکاروں کی خدمات کو سراہا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جموں و کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ 3 ہفتوں کے اندر آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے دائر 2 درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرے۔ ان درخواستوں میں ان کے خلاف عوامی بیانات اور سوشل میڈیا سرگرمیوں سے متعلق درج الگ الگ FIR کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان درخواستوں میں بڑگام پولیس اسٹیشن کی FIR نمبر 58/2026 اور سائبر پولیس کشمیر کی FIR نمبر 2/2026 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان مقدمات میں الزام ہے کہ سری نگر سے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے اس سال مارچ میں اپنے عوامی بیانات اور آن لائن سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں میں خوف پیدا کیا، امن و امان متاثر کیا اور غیر قانونی سرگرمیوں پر اکسانے کی کوشش کی۔ سماعت کے دوران آغا روح اللہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ FIR میں درج الزامات کو اگر درست بھی مان لیا جائے تو بھی ان سے قانون کے تحت کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ثابت نہیں ہوتا۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ فوجداری کارروائیاں آئین کی جانب سے دیے گئے اظہار رائے کی آزادی کی بنیادی حق پر بلا جواز پابندی کے مترادف ہیں۔ دلائل سننے کے بعد جسٹس شہزاد عظیم نے درخواست دہندگان کو 3 ہفتوں کے اندر اپنا جواب عدالت میں داخل کرنے کی ہدایت دی۔ سماعت کے دوران حکومت نے عدالت کو بتایا کہ FIR درج ہونے کے بعد سے اب تک رکن پارلیمنٹ کے خلاف کوئی سخت یا جبری کارروائی نہیں کی گئی۔ شہید انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ امام خامنہئی کی الوداعی تقریب آج بروز ہفتہ تہران کے عظیم الشان امام خمینی مصلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر لاکھوں سوگواروں نے غیر معمولی طور پر جمع ہو کر قومی یکجہتی کی تاریخ ساز مثال پیش کی۔ مقامی وقت کے مطابق صبح سویرے سے شروع ہونے والی یہ تقریب مصلی کو غم اور عقیدت کے سمندر میں بدل چکی ہے، جہاں عوام کی بے پناہ تعداد شہید رہبر کو آخری الوداع کہنے کے لیے امڑ آئی۔ شہید رہبر کی رحلت کی یادگاری تقریبات کے انعقاد کے لیے قائم کردہ ہیڈ کوارٹر کے مطابق یہ الوداعی سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ اسی دوران تہران میں اہم جنازے کا جلوس پیر کو برآمد ہوگا۔ منگل کو شہر قم میں خصوصی جنازہ کی تقریب منعقد ہوگی۔ جمعرات کو مشہد مقدس میں آخری رسومات ادا کی جائیں گی، جہاں شہید رہبر کو روضہ امام رضا علیہ السلام میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بدھ کے روز عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں بھی شہید رہبر کے الوداعی اور جنازہ کے خصوصی تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ جیسا کہ منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ جمعہ کو تہران میں مختلف ممالک کے سربراہان، اعلیٰ حکام اور عالمی مذہبی رہنماؤں نے شہید رہبر کو سرکاری طور پر خراج عقیدت پیش کیا۔
یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.